بزرگوں، آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہے پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، جو ہے نا بہت سارے معاملات میں وہ جو ہے نا گرے ہوتے ہیں، اور وہ یہی گلا کرتے پھرتے ہیں کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اب حالات کے جو نسخہ ہے، جو ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور خود جو ہے نا اس کے بارے میں قرآن شریف میں کوئی 700 مرتبہ سے زیادہ کا حکم ہے، اس بات کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کام کو اس ٹائم کے اوپر ہم نہیں کرتے ہیں جس ٹائم کے اوپر اس کو کرنا چاہیے، تو کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو مجھ سے جو ہے نا نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے آپ مجھ سے کامیابی مانگو۔ اب نماز جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اس کو ہم ٹائم کے اوپر جو ہے نا ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی آخر دیکھیے گا، کامیابی کا راز آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو، بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہر آدمی حالات سے بڑا پریشان ہے۔ کچھ معاشی حالات ایسے ہو گئے، کوئی دنیا میں معاشی اس طرح کا بحران آئے، خصوصاً جو مسلمان ممالک ہیں اس میں جو ہے نا بہت برا حال ہے۔ جو لوگ گلف میں ہے، گلف کنٹریز میں، وہاں پر جن کا کوئی پرانا روزگار ہے وہ ہے، جو نیا آدمی جاتا ہے وہ اپسیٹ رہتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کی بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ خود ہمارے ملک میں جو ہے نا حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر آدمی کے سامنے ہیں، کہ ہر آدمی، آپ جس کاروباری شخصیت سے پوچھو اس کے جو ہے نا حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے اصل وجوہات جو ہے نا یہ وظائف وغیرہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وظائف سے پہلے جو ہے نا جو بنیادی باتیں اس کو ہم نے سراسر نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ ایک تو جو ہے نا ہمارے جو ہے نا معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، جو کاروبار والے ہوتے ہیں عموماً اس میں جو ہے نا وہ کاروبار جو ہے نا وہ یعنی ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتے، اور دنیا میں جو کامیابی کا اصول جو ہے نا وہ ہے، وہ سب سے پہلے جو 50% کامیابی کا اصول ہے وہ ایمانداری ہے، پھر جو ہے نا 30% جو ہے وہ ہے آپ کا جو ہے نا اخلاق، اور آپ کے جو ہے نا جو لوگوں کے ساتھ طرز کلام ہے اور طرز رویہ ہے۔ یہ دو باتیں جو ہے یہ 80% بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو 20% اس میں ملتا ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ 100% ہو جاتا ہے، ادروائز جو ہے جن کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کام کرتے ہو خود بخود آ جائے، جس کو بولتے ہیں ہنر، انگلش میں اس کو اسکل بولتے ہیں، اور قرآن شریف کی زبان میں اس میں حکمت بولتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو میں نے دانائی اور حکمت دی ہے یا کوئی ہنر دیا ہے، اس کو سکھایا ہے، کیونکہ سکھانے والی ذات اللہ کی ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ اگر انسان کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم نہیں ڈالے تو وہ کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا ہے، تو اگر اس کو سیکھا جائے تو وہ جو ہے نا 20% اس کے ملا کے 100%۔ لیکن دنیا میں جو ہے جو فارمولہ ہے وہ ایمانداری کا ہے، جو ہمارے ملک میں تقریباً جو ہے 99% نافذ ہو چکا ہے، اور پھر بھی ہم لوگ روتے ہیں۔ دوسری بات جو اہم کامیابی کا جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ نماز ہے، کہ اگر آپ لوگ کامیابی چاہتے ہو تو آؤ نماز کی۔ اس لیے تو قرآن اذان میں جو ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب ہم کامیابی جو ہے نا دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، تو دنیاوی چیزوں میں کامیاب جو ہے نا وہ دین سے منسلک ہے۔ جو لوگ دیندار ہیں وہ ہم سے بہت اچھی جو ہے نا ہم سے اچھی زندگی گزار رہی ہے، ان کے جو ہے نا سکون والی زندگی گزر رہی ہے۔ جتنا ہم دین سے دور ہوتے ہیں اتنا جو ہے نا بے سکونی اور ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت لانے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے نا 5 ٹائم کا نماز بالکل فرض ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جب جہاد کے دوران میں جب آپ جو ہے نا دشمن کے سامنے سب بستہ ہو اور آپ اس کے صف آرا کھڑے ہوں، اس وقت بھی جب نماز کو جو ہے نا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، کہ وہاں پر بھی جو ہے نا آپ نماز جو ہے جو طریقہ کار قرآن شریف میں پورا تفسیر ہے، تو اگر اس وقت جو ہے نا نماز کے لیے کوئی جو ہے نا نرمی نہیں ہے، اگر آپ موت کے کنارے کھڑو تب بھی نماز کے لیے جو ہے نا کوئی چھوٹ نہیں ہے۔
یعنی یہاں تک کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اس کو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اس کو جو ہے نا لیٹ کے پڑھو، اور اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھو تو اس کو اشارے سے پڑھو۔ یعنی یہاں تک جو ہے نا اللہ نے آسانی بھی فرما دی ہے، لیکن وہ تاکید کر دی ہے کہ اس نماز جیسے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ پھر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جن کی نمازیں پوری ہو جائے تو اس کے باقی اعمال اللہ خود بخود پورے فرما دیں گے۔ آج جو مسلمان جو ہے نا وہ اس وجہ سے زوال کا شکار ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور ایک یہودی نے ایک مسلمان سے پوچھا تھا کہ آپ کے جمعے کی جو ہے نا نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ فجر کی نماز میں ہمارے 1 صف یا 1.5 صف ہوتی ہے مسجد میں، اور جمعے میں جو ہے نا باہر بھی صفیں بچھانی پڑتی ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے کہ ہم نماز جو ہے نا صرف کچھ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ جمعے کو زیادہ رش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز اور جمعے کی نماز برابر ہو جائے اس دن وہ دنیا پہ حکومت کر لیں گے، عروج حاصل ہو جائے گا۔ اور جس دن جو ہے نا لوگوں یعنی 100% لوگ نماز پہ آ جائیں گے تو اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا اور کفار کا زوال شروع ہو جائے گا۔ آج جو کافر ہیں وہ جو ہے نا وہ آج جو ہے نا عروج پہ ہیں، پورے دنیا پہ ان کی حکومت ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یہ ایک اہم رکن ہے کہ جو 5 ارکان ہے بنیادی طور پہ، اس میں سے جو بنیادی رکن ہے یعنی ایک تو ایمان ہے، جو اس کے بغیر جو ہے نا تمام چیزیں بیکار ہیں۔ کہ جب تک آدمی جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے اور دل سے اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا اہم رکن ہے جو دین کا، وہ نماز ہے۔ آج اس نماز سے ہم غافل ہیں، پوری امت اس سے غافل ہے۔ 1% یا 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی اتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں جیسے نعوذ باللہ من جو ہے نا وہ باقی کام تو انہوں نے بڑے طریقے سے اور بڑے پیار محبت سے بڑے طریقے سے کریں، لیکن نماز کے لیے جو ہے نا کسی نے ہستی نے یہاں تک آگے، یعنی آپ کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہو رہے ہو؟ آپ جو ہے نا شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، اور آپ کے جو ہے نا حالات یہ ہے کہ جیسے آپ جو ہے نا جیسے گھر میں آپ بالکل جو ہے نا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، نماز میں ایسے لوگ آتے ہیں۔ نماز کے لیے تو بڑے طریقے سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے کہ آپ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ کے اور یہ قسم کھا لے کہ میں نے رب العالمین سے جو ہے نا ملاقات کی ہے تو اس کا قسم بجا ہے، اس نے صحیح قسم کھایا ہے، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اگر آپ کسی اہم آدمی سے کوئی دنیاوی لحاظ سے آپ سے عہدے میں بہتر ہے، آپ کا اپنے باس کے پاس آفس میں ہو، آپ کا باس آپ کو بلاتے ہیں تو آپ فوراً اپنے کپڑے شپڑے یہ ٹھیک کر لیتے ہو، اس حالات میں نہیں جاتے ہو کہ اپنے سینے چڑھی ہوئی اور یہ تمام جو ہے نا۔ تو نماز کے لیے جو ہے نا آپ اہتمام سے آئیں، کپڑے پہن کے آئیں صاف ستھرے، اپنے جسم کو صاف ستھرا۔ یہ وضو کیا ہے؟ وضو اس لیے جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہ لازمی ہے کہ جس کا وضو نہیں اس کا نماز نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے پورے بدن کو صاف ستھرا کر اور اپنے کپڑوں کو جو ہے نا ایک مناسب جس میں آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے جا سکے، اس لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو نماز جیسے اہم رکن کو آج جو ہے نا مسلمانوں نے اس کو جو ہے نا وہ بھول گئے ہیں، اور اس کو جو ہے نا یہ 1 سے 2% لوگ یعنی 100% لوگ مسلمان ہیں، اس میں سے جو ہے نا 1 سے 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہہ رہے جو نیک لوگ دنیا میں جو دعائیں کرتے ہیں جس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتے ہیں، اس میں بے نمازی کا حصہ نہیں ہوتے۔ میرے دوست بزرگوں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جیسے لوگ جو ہے نا قرآن شریف کو پڑھتے نہیں، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے پیچھے ختم کرتے ہیں۔ اب زندگی میں اس نے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، اب اس کے پیچھے 1 لاکھ ختم کرو، وہ نہیں پہنچے گا۔ اس کو جو ہے اس نے محبت ہی نہیں رکھی قرآن سے، کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے، کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، جو نماز ہے وہ اہم عبادت ہے، اور اس کو آج ہم نے اگنور کیا ہے اور اپنے اوائڈ کیا ہے، اور ہم نہیں پڑھتے۔ یہ فرض ہے، فرض، اور فرضوں میں جو ہے نا ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ جو رکن ہے وہ نماز ہے، اس کو آج ہم نے جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے۔ اور میرے دوست بزرگوں، اس کے لیے خصوصی کوشش کریں کہ نماز اپنے ٹائم پہ ہو، ٹائم پہ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
قرآن شریف میں خود اللہ میں نے نماز جو ہے ایک وقت پہ آپ نے مقرر کی، اس کا ایک وقت متعین کیا ہے. فجر کا ایک ٹائم ہے، ظہر کا ایک ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا، عشاء کا. تو اس کو اپنے اپنے ٹائم پہ، اور سب سے اگر کاروبار میں یا اپنے کسی گھر میں یا کسی بھی چیز میں، میری جو بہنیں ہیں وہ گھر میں بھی جیسے ہی اذان ہو جائے پہلے نماز کا اہتمام کر کے گھر کے دوسرے امور کی طرف توجہ دیں. آپ کے گھروں میں برکت ہوگی. آپ جو کھانا پکاؤ گی اس میں برکت ہوگی. آپ دیکھو تھوڑا سا آپ سالن وغیرہ پکاؤ گی انشاءاللہ پورے گھر کے، اور بسم اللہ کر کے. بسم اللہ ضرور ہے ہر چیز میں. پہلے جو ہماری خواتین تھی ان کا کردار تھا کہ وہ بچوں کو دودھ بھی بغیر وضو کے نہیں پلاتی تھی. ان کے بچے جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا وقت کے جو ہے نا غوث نکلے. آج کے بچے وہ ٹک ٹاکر اس لیے نکلتے ہیں کہ ماں جو ہے نا وہ جو ہے نا جب آٹا گوندھ رہی تب بھی جو ہے نا وہ یہ کرے، روٹی پکا رہی تب بھی ان کے ذہن میں، اور وہ گانے گنگناتے ہوئے گاتی. تو ظاہر ہے کہ اس کے بچے ٹک ٹاکر ہی پیدا ہوں گے. اس کے بچے پھر جو ہے نا وقت کے غوث اور جو ہے نا ابدال نہیں پیدا ہوں گے. پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بگڑ گئی ہے، تو بگاڑنے کا ہم خود اس کا سامان کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے نا آ جائیں مبرہ ہو کے اپنے دین کی طرف توجہ دے دیں، اور جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بتائی ہے اس زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں بھی کامیابی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا قدم چومے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو جو ہے نا اس نماز اور دین کی برکت کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا کریں گے جنت میں کہ جس کا کسی انسان اور کسی جن نے نہ کوئی سنا ہوگا، نہ کہیں دیکھا ہوگا، نہ کہیں تصور کیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بروقت ملتی رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ. تب تک اللہ اپنے ذمہ میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.